آج کل ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں اور ایمان کو کیسے قائم رکھیں؟ صرف خدا کو ماننے سے عبادت پوری نہیں ہو جاتی۔ خدا کو تو اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مانیں۔ خدا تو ساری کائنات کا ہے، ماننے والوں کا بھی اور نہ ماننے والوں کا بھی، وہ تو ہر ایک کو پالے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یہ ایک انسان نے بتایا ہے، ورنہ تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن براہ راست رابطہ نہیں ہے۔ یہ بتانے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور پھر انسان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی آپ کی عبادت ہے۔ اللہ کو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اور ہمیں جو راستہ بتایا گیا ہے ہم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ راستے کی آپ کو اطلاع مل گئی ہے کہ یہ راستہ ہے، اب اس میں تحقیق کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کو اس طریقے سے مانتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزمان مانتے ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر چلنا چاہیے۔ اس میں تحقیق کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تسلیم کی بات ہے۔ تحقیق تو آپ دنیا کی کریں جسے آپ تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ کی تحقیق نہیں کرنی، کیونکہ اللہ آپ کی تحقیق میں نہیں آ سکتا، وہ تو خالق ہے، مخلوق اس کی کیا تحقیق کرے گی؟ تو آپ خالق کو تسلیم کریں، اور جو اس نے کہا وہ مان لیں اور کر ڈالیں۔ تحقیق کے لیے باقی بہت ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، کائنات کو دیکھیں، جب آپ اس کے قریب ہو جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کائنات کو دیکھو اور غور سے دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ اب دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو، پھر اپنی لٹل نیس کو دیکھو کہ تم کتنے چھوٹے انسان ہو اور میں کتنا بڑا ثبوت لے کے بیٹھا ہوں۔ کائنات کی تخلیق کرنے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اور یہ کسی انسان کا دعویٰ نہیں ہے، تو یہ صرف اللہ کا دعویٰ ہے، یہ صرف ایک خدا کا دعویٰ ہے، اور یہ خدا کا اعلان ہے۔ تو جس کا یہ دعویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات غور سے دیکھو جو میں نے بنائی ہے، میں تمہارا اللہ ہوں، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تم انسانوں میں سے ہیں، ان کے ذریعے تم اس راستے پر چلو تو پھر تم میرے فضل کے پاس آ جاؤ گے۔ لوگ تو اس زمانے میں بھی گمراہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کافر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، کافر تو رہے گا اور مومن آج بھی رہے گا۔ آج کل کا زمانہ جس کو آپ جوانوں کا یا ڈسکو کا زمانہ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں ماننے والے بے شمار ہیں۔ جو یہ جواز پیش کر رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سارے لوگ گمراہ ہیں، تو دراصل گمراہ ہونے کی تمنا اس شخص کے اپنے اندر ہے۔ اگر سارے گمراہ ہیں تو تم راہ پر آ جاؤ۔ خوبی پیدا ہونے کا زمانہ وہی ہوتا ہے، جس زمانے میں خوبی نہ ہو۔ اب یہ آپ کا وقت ہے، موقع ہے کہ اگر سارے گمراہ ہیں تو آپ راہ پر آ جائیں، یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔ اگر سارے بدی کر رہے ہوں اور آپ تھوڑی سی نیکی کریں گے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اب وقت ہے نیکی کرنے کا، جب کوئی نیکی نظر نہ آئے۔ یہ نہ کہنا کہ سارے گمراہ تھے تو پھر میں بھی ان جیسا ہو گیا، سارے جھوٹ بول رہے تھے تو میں بھی جھوٹ بولنے لگا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جس زمانے میں گمراہی زیادہ ہو اس زمانے میں چھوٹی نیکی بھی بہت بڑا نتیجہ دے گی۔ تو آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر بدی نہ کریں تب بھی نیکی ہے، تو بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر اس راستے کی بات سمجھ نہیں آتی اور آپ مان کے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے۔ تو ایمان والا کہتا ہے کہ میں جو بات سمجھ گیا ہوں وہ مان گیا ہوں، اور میں نے جو چیز نہیں سمجھی وہ بھی میں مان گیا ہوں۔ ایسا شخص ایک فکرہ دہرایا کرتا ہے کہ میں جس کو جانتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، اور جس کو نہیں جانتا اسے میں مانتا ہوں۔ یہ فکرہ اگر کوئی کہہ دے تو یہ کافی ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ ماننے والے کو جاننا نہ اور جاننے والے کو ماننا نہ۔ جس کو آپ جان رہے ہیں اسے نہ مانیں کیونکہ وہ غیر ہے، اور جس کو آپ جان نہیں سکتے اسے اس طرح مانتے جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں پہچان گیا، اور یہ کہ اللہ کو میں نے پہچان لیا۔ اللہ کو پہچان نہیں سکتے، تحقیق سے اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تسلیم سے اللہ کو مان سکتے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو دلوں کے قریب رہتا ہے اور انسان سے دور رہتا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جو دل کے قریب ہے اور بندے سے دور ہے، شاہ رگ سے قریب ہے اور انسان سے دور ہے۔ اب یہ خاص واقعہ ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ قصہ کیا ہے۔ یہ بات عمل کرنے سے سمجھ آ جائے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ پیغمبروں کے واقعات سے بات سیکھا کرو۔ پیغمبروں کو سخت واقعات بھی پیش آئے، مشکل زمانے بھی آئے، لیکن کسی پیغمبر نے نہ مایوسی کی اور نہ بددلی کی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کیا پیغمبر ہیں؟ کتنا مشکل واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ مثلا ان کا بیٹا جدا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کو بیٹا نہیں مل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہی تو خوبی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ کی طرف سے کوئی سخت واقعہ بھی آ جائے تو بھی ہماری تسلیم میں فرق نہیں پڑتا، تو وہ ہیں پیغمبر۔ تو آپ بھی اس طرح فیصلہ کیا کریں کہ حالات کی وجہ سے آپ کا خیال نہ بدلے، اعتماد نہ بدلے، اپنے ایمان کو حالات کے ساتھ مشروط نہ کرنا۔ حال کچھ بھی ہو، ایمان ایک ہونا چاہیے۔ اگر غریب ہو جائیں تو بھی آپ مسلمان ہوں، امیر ہو جائیں تب بھی مسلمان، صحت ہو تب بھی مسلمان، بیمار ہو جائیں تو بھی مسلمان، چاہے جو حالات ہوں، وہ جس حال میں رکھے ہمیں راضی ہونا چاہیے۔